بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اور خدا تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں چاکے گریباں روتا پھرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا، اے خدا، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے ہیں تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا، آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا، اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا، اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا۔ اے اللہ، آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں۔ اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔ اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، اے چرواہا، کیا اللہ تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے یا ان کا سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگھا کرے گا؟ یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟ اے جاہل، اللہ تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو جلدی توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں۔ اس چرواہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف و یاس اور شدت غم سے گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جس کو حضرت رومی رحمہ اللہ نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ، تم نے میرے بندے کو کیوں مجھ سے جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا اصل کام وصل کا تھا نہ کہ فصل کا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ایک درویش پہاڑ کی گھاٹی میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمام مخلوق سے رخ پھیر کر اب آپ کی عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا، اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گا تو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتظر رہوں گا۔ خود نہ کسی سے سوال کروں گا اور نہ ہی اس جگہ کے درختوں سے کوئی پھل یا پتا توڑ کر کھاؤں گا۔ البتہ جو پھل خود بخود ہوا سے زمین پر گریں گے صرف ان کو کھا کر زندگی بسر کروں گا۔ ایک مدت تک یہ فقیر اپنے عہد پر قائم رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات شروع ہو گئے۔ ان امتحانات کی وجہ یہ تھی کہ اس فقیر نے انشاءاللہ نہ کہا تھا، اس لیے اس کی شامت عمل نے اسے سخت امتحان میں گھیر لیا اور اس کے دل سے وہ نور جاتا رہا جس کی وجہ سے اس کے دل میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور ہمت اچانک بالکلیہ ختم ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرمایا کہ اس وادی کو کی طرف ہو کر نہ گزرے۔ چنانچہ 5 روز تک ہوا مطلقاً بند ہو جانے سے درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔
بس بھوک کی شدت سے وہ درویش بے چین ہو گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کمزوری اور نقاہت نے اس کو خود اپنے عہد کی بے وفائی پر مجبور کر دیا، اور وہ درویش کوئی استقامت سے یعنی استقامت کے پہاڑ سے چاہے ضلالت میں آ گرا۔ جب اپنا عہد و نظر فسخ کر کے وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیا اور اس فقیر کو سزا دی گئی، کیونکہ امر الہی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جس کا ترجمہ یہ ہے پورا کرو جو کچھ کہ تم نے عہد کیا ہے۔ اب اس فقیر کی سزا کا قصہ سنیے کہ چوروں کا ایک گروہ رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گیا۔ ایک مخبر نے کوتوال شہر کو اطلاع دی کہ آج چوروں کا گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ کوتوال ان چوروں کو گرفتار کرتا، اس نے دامن کوہ میں اس درویش کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ کوئی چور ہے، فوراً گرفتار کر لیا۔ فقیر نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں، لیکن کوتوال اور سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور اس کا دائنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ ڈالا۔ اسی دوران ایک سوار ادھر سے گزرا۔ جب اس نے یہ قصہ دیکھا کہ کوتوال اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانٹا کہ اے فلاں، تو نے اس نیک فقیر کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ یہ تو فلاں شیخ کامل اور ابدال وقت ہے جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس جگہ خلوت اختیار کی تھی۔ یہ سنتے ہی کوتوال پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف و ندامت سے ننگے پیر ننگے سر اس فقیر کی طرف دوڑا اور اپنی غلطی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک بزرگ شخص ہیں۔ میں نے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک فرد سمجھ کر یہ معاملہ کیا۔ خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں، ورنہ میں ابھی قہر الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ درویش نے کہا، بھائی تیرا کچھ قصور نہیں، میں خود قصوروار ہوں۔ میں نے اپنے مالک سے بدعہدی کی تھی جس کی مجھے سزا ملی۔ فائدہ: اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اولاً تو ایسی غیر شرعی نظر ہی نہ ماننی چاہیے، جیسے کوئی کہہ دے کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا یا پانی ہی نہیں پیوں گا وغیرہ۔ درویش کی یہ نظر بھی اسی قسم کی تھی۔ دوسرے یہ کہ کبھی اپنی ہمت اور طاقت پر نظر نہ کرے، تمام امور میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھے اور انہی سے نصرت اور مدد طلب کرے، اور جس کام کو کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کے نہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ اگر کبھی بھول جاوے تو جب بھی یاد آئے اسی وقت کہہ لے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو سلطان محمود اور ایاز کا ایک سبق آموز قصہ سنایا جائے گا۔ ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے اراکین سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان کرنے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکلوایا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ موتی کتنے دام میں فروخت ہوگا، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت لگاؤ۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، یہ موتی بہت ہی قیمتی ہے، سونے سے لدے ہوئے 200 گدھوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا، اچھا تو میرے حکم سے اس قیمتی موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، میں اس موتی کو ضائع نہ کروں گا، میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس موتی کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کو شاباش دی
اور ایک شاہی جوڑا عطا فرمایا، اور اس موتی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے عہدیدار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور، اس قیمتی موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے، خدا اس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا، اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، ایسے قیمتی موتی کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔ سلطان محمود نے اس کو بھی شاہی جوڑا عطا فرمایا اور دیر تک اس کی تعریف کرتا رہا۔ غرض بادشاہ نے 65 اراکین سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا، اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی جوڑا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان سے شرف مدح بھی حاصل کیا، یعنی سلطان سے تعریف بھی حاصل کی۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں اس نے ایاز کو طلب کیا اور موتی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، اے ایاز، ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا، تو بھی اس کی شعاؤں کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، جس قدر قیمت اس موتی کی عرض کروں گا، یہ موتی اس سے بھی کہیں زیادہ گراں اور بیش قیمت ہوگا۔ شاہ نے حکم دیا کہ اچھا، فوراً اس موتی کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا، سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی اس نے اس قیمتی موتی کو ریزہ ریزہ کر دیا، جوڑے اور انعامات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے اس قیمتی موتی کو توڑا تو تمام اراکین سلطنت نے شور برپا کر دیا اور دیوان خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ تمام وزرائے سلطنت نے کہا، واللہ، یہ شخص کافر ہے، یعنی یہ ناشکرا ہے جس نے اس پر نور اور محترم موتی کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا، اے محترم بزرگوں، حکم شاہ کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ سلطان کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ اے لوگو، تمہاری نظر موتی پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور مشرک کی طرح موتی کی طرف رخ نہ کروں گا، کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت و اطاعت میں شرک ہے۔ اس حکایت میں نصیحت ہے کہ الامر فوق الادب، یعنی حکم حاکم کے بعد اصل ادب یہی ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جائے۔ ایاز کو محمود سے ذاتی محبت تھی اور وزراء و امراء کو اپنی کرسیوں، عہدوں اور تنخواہوں سے محبت تھی۔ یہ فہم و عقل جو ایاز کے اندر تھی وہ محبت کا ذاتی فیضان تھا۔ محبت خود ادب سکھا دیتی ہے۔ یہ خوش فہمی اور معرفت عقل محض سے نہیں آتی، محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ شیطان عاقل تو تھا، عاشق نہ تھا، اس لیے احکم الحاکمین کے حکم پر اعتراض کر بیٹھا، حالانکہ امر الہی کی عظمت کا تقاضا فوری تعمیل تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مردود ٹھہرا، اور حضرت آدم علیہ السلام عاشق تھے۔ محبت نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے پر عار محسوس نہ کی، بلکہ اعتراف قصور کے ساتھ محبوب حقیقی کو راضی کرنے کی فکر میں
آنکھوں نے آنسوں کے دریا بہا دیے۔